تکبر کرتے ہیں نا، گھمنڈ کرتے ہیں، وہ لوگ چونٹی کی طرح سے مسلے جائیں گے پیر میں۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ تم کتنے بھی پاور تمہارے پاس ہے، کتنے بھی اونچے پہنچ جاؤ، لیکن اپنا آپ کو نیچا سمجھو۔ وہ انسان جو اپنا آپ کو مطلب وہ کچھ ہو کے بھی کچھ نہ سمجھے، وہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچا دو۔ دیکھو، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کسی اور کی سمجھ میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے، تو کبھی بھی آپ تکبر نہ کریں، استغفار پڑھتے رہیں۔ کاروبار کے لیے کوئی سی بھی پریشانی ہو، آپ رات کو بستر پہ لیٹ کے آرام سے سوچا کریں کہ آج میں نے کیا کیا کام کیا، آج مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کیا میں نے نیکی کی ہے۔ نیکی نہ گنوائیں، نیکی کا موقع نہ گنوائیں۔ دیکھو، یہ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملنی۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، صرف اور صرف آزمائش کے لیے۔ انسان اگر یہ سمجھ رہا کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، دیکھو اللہ نے ایک بات سمجھنے کی ہے، ہر چیز دو ہیں، زمین و آسمان دو ہیں، یہ آنکھیں دو ہیں انسان کو اللہ نے دی، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں نا، اور یہ ہونٹ بھی دو ہیں۔ اللہ رب الکریم نے دو پیر دیے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک پیر باندھ کے ایک پیر سے دوڑو تو آپ دوڑ جاؤ گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ہی ہاتھ سے کام چلاؤ، ایک ہاتھ باندھ کر رکھو تو آپ باندھ لو گے۔ بنا دو کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے دو چیز رکھی، چاند سورج دو ہیں، ماں باپ دیے، خالی ماں نے دی، باپ نے دیا، دو دیے، بھائی بہن دو ہیں، چاچے چاچا، نانی نانا، پھوپھی پھوپھا دو ہیں، دو ہیں، دو ہیں۔ یہ دو کیوں ہیں؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایسے ہی دو دنیا اور آخرت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بس ان کو دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، بس کمانا ہی ہے۔ بھائی آخرت کہاں ہے؟ آپ ایک پیر سے بھاگ لو گے؟ اللہ کے بندو، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے ناک کے سور بھی دو دیے، تو اچھائی اور برائی ہے نہیں، نیکی اور برائی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی دیکھنی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف آخرت دیکھو، دنیا مت دیکھو۔ دنیا بھی ذرا سا وہ مالدار ہو جائے یا کوئی پوسٹ پہ پہنچ جائے، کوئی پاور ہو اس کے پاس، وہ فوراً اپنی پاور کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ فوراً اپنی دھمکی دیتا ہے، اپنے پاور کی دھمکی دیتا ہے کہ تو جانتا نہیں میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا۔ یہ بھائی میرے، اسلام سمجھو، دین کو سمجھو، دین کو پہچانو۔ یہ بتایا ہے کہ اپنے بارے میں اونچا سوچنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ اللہ رب الکریم کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان جتنا اپنا آپ کو اونچا سمجھتا ہے نا، اللہ اسے اتنا ہی نیچے کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا آپ کو نیچا سمجھو گے، اپنے آپ کو آپ کمتر سمجھو گے، دوسروں سے کمتر سمجھو گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس بندے کو اونچائی پہ لا دوں گا، مطلب میری نظر میں وہ بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا ہے۔ بھائی نبیوں کا واقعہ ہے، اللہ کے بندو، نبیوں کو اللہ نے فرمایا اس بات کہ نبیوں نے اپنا آپ کو کچھ نہیں سمجھا۔ وہ چاہتے تو سوچتے کہ ہاں میں نبی ہوں، لیکن انہوں نے اپنا آپ کو کم سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ آیا، ان کا واقعہ، خیر میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اگر آپ تم ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے، اپنے آپ کو یہ سوچ کے کہ میں اس سے زیادہ ہوں، یہ مجھ سے کم ہے، انسان تو دور کی بات ہے، اگر آج ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے تو نبوت سے نام کاٹ دیتا، میں نبوت سے محروم کر دیتا۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ایک دن موت آنی ہے، خاک میں مل جانا ہے۔ یہ تکبر، یہ زندگی کب تک رہے گی؟ یہ بتایا کہ بروز محشر جب وہاں بھیڑ جمع ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، تو جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے جو جسم ہے وہ چونٹی کی طرح ہو جائیں گے، چونٹی کی طرح سے، کیڑی کی طرح سے، اور وہ ان کے پیر میں روندے جائیں گے، جو وہاں کی بھیڑ ہوگی، جو لوگ ہوں گے۔ اب بتاؤ آپ، مطلب کہ انسان ہم کتنے بڑے ہیں اور چینٹی کتنی چھوٹی ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو گھمنڈ کرتے ہیں،